ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں بہت سے خوبصورت اور ہر قسم کے پرندے رہتے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں آرام و سکون سے رہتے تھے۔ اس جنگل میں ایک درخت پر گولو کوا بھی رہتا تھا۔ بارش بہت جلد ہی ہونے والی تھی، لیکن گولو کوے نے سستی کی وجہ سے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ گولو کوا: پتہ نہیں ہر سال یہ بارش کیوں ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے ہر سال اتنی محنت کر کے اپنا گھر بنانا پڑتا ہے۔ اب دیکھو اس بار بھی بارش ہونے والی ہے اور ابھی تک میں نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا۔ اب مجھے جلدی ہی اپنا گھر بنانا ہوگا۔ پتہ نہیں اس بار مجھے کتنی محنت کرنی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جنگل ہے، پتہ نہیں گھر بنانے کی لکڑیاں کہاں سے ملیں گی، اور پھر صرف لکڑیاں ڈھونڈنے میں ہی محنت نہیں لگے گی بلکہ گھر بنانے میں بھی بہت محنت لگے گی۔ لیکن اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، مجھے اس بار اپنا گھر بنانا ہی ہوگا۔ چلو اب جا کر جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈتا ہوں۔ پھر گولو کوا وہاں سے اڑتا ہوا جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مونا چڑیا بھی ایک درخت پر اپنے مالٹے کے بنے ہوئے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے۔ مونا چڑیا: بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بار یہ مالٹے کا گھر میرا ساتھ نہیں دے گا۔ پچھلی بار تو اس درخت نے مجھے خوش ہو کر یہ بہت بڑا مالٹا دے دیا تھا، اسی لیے میں اس مالٹے میں رہ رہی تھی، لیکن اب یہ مالٹا کافی پرانا ہو گیا ہے، اب تو یہ اندر سے جل چکا ہے۔ اب یہ مالٹا بارش کو نہیں سہ پائے گا، بارش میں یہ مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے، اسی لیے اب مجھے اپنی لکڑی کا گھر ہی بنانا ہوگا، کیونکہ اس بار تو وہ درخت بھیا بھی پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ بس اس مالٹے کے گھر کا ساتھ اتنا ہی تھا، اب یہ مالٹا میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں اس کو پھینک دوں گی۔ چلو اب جنگل میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈتی ہوں اور اپنا گھر بناتی ہوں۔ گولو کوا کافی دیر سے جنگل میں گھر بنانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ رہا تھا، اسی لیے اسے لکڑیاں مل جاتی ہیں۔ اب گولو کوا ان لکڑیوں سے اپنا مضبوط اور خوبصورت گھر بنا لیتا ہے۔ گولو کوا: چلو بھائی، اب تو میں نے خوب محنت کری ہے، میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے، مجھے اب بارش میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اب میں آرام سے پوری بارش اس گھر میں گزاروں گا۔ اب مونا چڑیا کو لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا دن ہی لگ جاتا ہے، لیکن مونا چڑیا کو لکڑیاں نہیں ملتی۔ مونا چڑیا: یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ایک تو بارش آنے والی ہے اور مجھے لکڑیاں بھی نہیں مل رہی۔ میں نے آج پورا دن ہی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے گزار دیا ہے اور مجھے لکڑیاں نہیں ملی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ چلو اب میں اپنے مالٹے کے گھر میں واپس چلی جاتی ہوں، پھر کل دوبارہ سے لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے آ جاؤں گی، مجھے کل ضرور لکڑیاں مل جائیں گی۔ پھر مونا چڑیا واپس اپنے مالٹے کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مونا چڑیا: آج تو مجھے لکڑیاں نہیں ملی، لیکن کل میں کچھ بھی کروں گی، لیکن لکڑیاں ضرور ڈھونڈوں گی، کیونکہ اگر بارش ہو گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہلکی پھلکی بارش تو یہ میرا مالٹا سہ لے گا، لیکن اگر تیز بارش ہوئی تو میرا یہ مالٹا برداشت نہیں کر پائے گا۔ چلو اب کل کا ہی انتظار کرتی ہوں، میں کل دوبارہ سے لکڑیاں ڈھونڈنے جاؤں گی۔ پھر اگلے دن بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے تھے، کیونکہ اس بار تو سب پرندوں نے اپنا اپنا گھر بنا لیا تھا، اور گولو کوا بھی اپنے گھر میں آرام سے رہ رہا تھا۔ لیکن مونا چڑیا کو اب بھی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا مالٹے کا گھر اب بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ مونا چڑیا: یہ کیا ہو گیا ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ کل میں لکڑیاں ڈھونڈوں گی، لیکن اب میں لکڑیاں ڈھونڈنے کیسے جاؤں گی، بارش تو شروع ہو گئی ہے۔ چلو اچھا ہے کہ بارش تیز نہیں ہو رہی، نہیں تو یہ مالٹے کا گھر تیز بارش کو برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ مجھے اب بارش رکنے کا ہی انتظار کرنا پڑے گا، جب بارش رکے گی تو تبھی میں لکڑیاں ڈھونڈنے جاؤں گی، تب تک تو مجھے اسی گھر میں ہی رہنا ہوگا۔ دوسری طرف گولو کوا اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ گولو کوا: واہ واہ واہ، کیا بارش ہو رہی ہے، کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، اور تو اور میرا گھر بھی بن چکا ہے، کتنے مزے سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، بارش کا تو ایک قطرہ بھی میرے گھر میں نہیں آ رہا، لیکن اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں نے آخر کتنی محنت سے گھر بنایا ہے، اور یہ میری محنت کا ہی پھل ہے، میں نے محنت کی ہے اور اپنا گھر بنایا ہے، تب ہی تو میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، لیکن ہر سال بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہمارا یہ گھر خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ بارش کے وقت اتنی محنت سے نیا گھر بنانا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہر سال میں یہ محنت کس طرح سے کرتا ہوں۔ اس مونا چڑیا کو تو دیکھو، اس کے پاس کتنا اچھا مالٹے کا گھر ہے،
پچھلے سال بھی وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی اور اس بار بھی اس نے کوئی گھر نہیں بنایا. وہ ابھی تک مالٹے کے گھر میں رہ رہی ہے. کاش میرے پاس بھی مالٹے کا گھر ہوتا, پھر مجھے ہر سال اپنا لکڑی کا گھر نہیں بنانا پڑتا اور میں آرام سے اس مالٹے کے گھر میں ہی رہتا. مونا چڑیا سچ میں بہت زیادہ ہوشیار ہے. پتہ نہیں اس نے کس طرح اس درخت کو بے وقوف بنایا تھا اور اس سے وہ بڑا مالٹا لے لیا تھا, لیکن پتہ نہیں اب وہ درخت کہاں ہے. نہیں تو میں بھی اس درخت کو بے وقوف بنا لیتا اور اس سے وہ بڑا مالٹا لے لیتا. ویسے ایک بات تو سچ ہے کہ اگر مجھے ہر سال کی محنت سے بچنا ہے تو مجھے ایسا ہی ایک مالٹے کا گھر بنانا ہی ہوگا. لیکن یہ تو ناممکن ہے. میں اس مالٹے کا گھر کیسے بناؤں گا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ میری ضد بن گئی ہے. میں کچھ بھی کروں گا لیکن یہ مالٹے کا گھر تو ضرور لوں گا, کیونکہ اب میں ہر سال اتنی محنت کر کے لکڑی کا گھر تو نہیں بنا سکتا نا. مجھے اب اس کے بارے میں سوچنا ہی ہوگا. پھر گولو کوا یہی سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے. گولو کوا: اوہو, یہ میں کیسے بھول گیا. اب تو میں یہی کروں گا. رات میں جب مونا چڑیا سو رہی ہوگی تو میں اس کے گھر کو چرا لوں گا. میں اس مالٹے کے گھر کو اپنے پاس لے آؤں گا اور اپنا گھر اس مونا چڑیا کے پاس رکھ دوں گا. اور پھر اگر مونا چڑیا مجھ سے یہ گھر مانگے گی تو میں اسے یہ گھر نہیں دوں گا. دوسری طرف مونا چڑیا کے مالٹے کا گھر بھی اب تھوڑا تھوڑا خراب ہو چکا تھا. اب اس میں بھی پانی آنے لگا تھا. مونا چڑیا: جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. اس گھر میں اب پانی آنا شروع ہو گیا ہے. اس طرح تو میں رات کو نہیں سو سکوں گی. میں ایک کام کرتی ہوں, میں جا کر کسی خالی درخت کے اندر سو جاتی ہوں, پھر صبح اٹھ کر دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے. پھر مونا چڑیا وہاں سے اڑ کر ایک کھوکھلے درخت پر جا کر سو جاتی ہے. اب گولو کوا ویسا ہی کرتا ہے. وہ اڑتا ہوا مونا چڑیا کے گھر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے. گولو کوا: ارے واہ بھائی واہ, یہ میرا کام تو اور بھی آسان ہو گیا. مونا چڑیا اپنے گھر میں نہیں ہے. اب میں اس کے گھر کو یہاں سے آرام سے لے جاؤں گا. چلو اب جلدی سے اس کے گھر کو یہاں سے لے جاتا ہوں اور اپنا لکڑی کا گھر یہاں پر رکھ دیتا ہوں. پھر گولو کوا اس گھر کو اٹھا کے اپنے گھر کی طرف لے جاتا ہے اور اپنے گھر کو مونا چڑیا کے گھر کی جگہ پر رکھ دیتا ہے. اور اگلی صبح جب مونا چڑیا اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کی جگہ ایک مضبوط اور لکڑی کا گھر ہوتا ہے. مونا چڑیا یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے. مونا چڑیا: ارے واہ, یہ کیا ہو گیا. لیکن جو بھی ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے. اب میں اس لکڑی کے گھر میں آرام سے رہ لوں گی. اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش اور بھی تیز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے مالٹے کا گھر بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے. اس میں پانی بھر جاتا ہے اور کوا بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے. اور اسی وقت گولو کوے کو احساس ہوتا ہے کہ اسے لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے مونا چڑیا کے گھر کو دیکھ کر لالچ کیا, اسی لیے آج اس کے ساتھ بہت برا ہوا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے اچھے گھر کو دیکھ کر اپنے کمزور گھر کو آگ نہیں لگانی چاہیے.